اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ان کے پروردگار کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی ان کے پاس آتی ہے، وہ اس کو سنتے ہیں تو کھیل میں لگے ہوتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں اور وہ ظالم چپکے چپکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی کیا، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، پھر کیا آنکھوں دیکھتے اس کے جادو میں پڑتے ہو؟ اس پر رسول نے کہا، یہ کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ میرا پروردگار ہر اس بات کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں کی جائے، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ یہی نہیں کہ صرف جادو کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس نے اپنی طرف سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ محض ایک شاعر ہے۔ سو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہمارے پاس اسی طرح کوئی نشانی لائے جس طرح اگلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی ان سے پہلے اس طرح کی نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے جس کو رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا ہے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ سو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ پھر دیکھ لو کہ ان سے اپنا وعدہ ہم نے پورا کر دیا، اور ان کو اور ان کے ساتھ جن کو ہم چاہتے تھے بچا لیا، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہی تھیں، اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑے کیے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہم نے کہا، اب بھاگو نہیں، اپنے اسی ساز و سامان کی طرف جس میں تم مزے کر رہے تھے، اور اپنے انہی گھروں کی طرف لوٹ جاؤ جو تمہاری عشرت گاہیں تھیں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے واویلا کیا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا، گویا بجھے ہوئے پڑے ہیں۔ ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اس کا اہتمام اپنے پاس ہی سے کر لیتے، اگر ہم کو یہی کرنا ہوتا۔ ہرگز نہیں، بلکہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے اور وہ اس کا سر توڑ دے گا، پھر اسی وقت دیکھو گے کہ وہ نابود ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اسی کے ہیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں اور جو اس کی بارگاہ میں ہیں، جنہیں اس کی اولاد بنا کر پوچھتے ہو۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے منہ نہیں موڑتے اور نہ کبھی سست پڑتے ہیں۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کبھی دم نہیں لیتے۔ کیا انہوں نے زمین سے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں جو اس کو جلا اٹھاتے ہیں؟ اگر زمین و آسمان میں یہ اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو اللہ عرش کا مالک ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور یہ سب جواب دہ ہیں۔ کیا انہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو،
یہ ان کی یاد دہانی موجود ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی یاد دہانی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں۔ نہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان میں سے زیادہ حق کو نہیں جانتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ فرشتے جن کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں۔ وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے، اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں۔ ان میں سے جو یہ کہنے کی جسارت کرے کہ اللہ کے سوا میں اللہ ہوں، تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان منکروں نے بارہا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہیں؟ پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی ہی سے پیدا کیا ہے، کیا وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ وہ ان کو لے کر جھک نہ پڑے، اور ان پہاڑوں کے اندر راستے کے لیے درے بنائے تاکہ لوگ اپنے لیے راہ پا لیں۔ اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے ایک مدار میں گردش کر رہا ہے۔ یہ تم کو نہیں مانتے اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ اپنی حیثیت پر اترائے نہیں۔ ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور ایک دن تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ منکرین جب تم کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کی ہجو کرتا ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود خدائے رحمان کے ذکر ہی کے منکر ہیں۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے۔ میں عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، اس لیے مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اے کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب یہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ یہ مصیبت بتا کر نہیں آئے گی، بلکہ ان پر اچانک آ موجود ہوگی اور انہیں مبہوت کر دے گی، پھر نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ ان سے پوچھو اگر وہی چیز تمہیں آ گھیرے تو رات اور دن میں کون خدائے رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ اور معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ نہ خود اپنی مدد کر سکیں گے اور نہ ہمارے مقابل میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت اسی حال میں گزر گئی۔ تاہم کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں
کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر کیا یہی غالب رہنے والے ہیں؟ ان سے کہو میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو متنبہ کر رہا ہوں، مگر یہ بہرے ہیں اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ اے پیغمبر، جب انہیں خبردار کیا جائے۔ اس وقت تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور ادھر واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ انہیں بتاؤ کہ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خدا ترسوں کے لیے فرقان اور ایک روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی تھی۔ جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خطرہ رکھنے والے ہیں، اسی طرح یہ قرآن بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ پھر کیا تم لوگ اس سے بیگانہ ہی رہو گے؟ اس سے پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے اس کے شایان شان، اس کے حصے کی ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا مورتیں ہیں جن سے تم لگے بیٹھے ہو، انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا کیا ہمارے پاس سوچی سمجھی بات لے کر آئے ہو یا ہنسی مسخری کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں تمہارے سامنے اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ پھر اپنے دل میں کہا خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال کروں گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ان کے ایک بڑے کے سوا، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔